ہم سب آج وہی ہیں جہاں ہونا اللہ نے ہمارے لیے لکھا تھا، پھر بھلے ہمیں یہ مقام پسند ہو یا نہ ہو۔ ہمیں بس یہ یقین رکھنا ہے کہ پہلی سانس سے لے کر اس سانس تک سب کچھ اللہ کی رضا سے ہوا ہے، اور اس سب کے ہونے کے پیچھے بہت ساری مصلحتیں ہیں، جن میں سے کچھ اس آزمائش کے بعد ہم پہ کھول دی جائیں گی اور کچھ قیامت تک راز ہی رہیں گی۔ کیوں اور کیسے یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ وہ کن ذریعوں سے اور کن طریقوں سے کام کرتا ہے یہ ہم کبھی بھی نہیں جان سکتے، تبھی تو ہمیں یقین رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمیں اللہ نظر نہیں آتا، لیکن ہم سب پھر بھی اس کے ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اس کے موجود ہونے کی تسبیح کرتے ہیں، کیونکہ ہم اس سے پیار کرتے ہیں، اور اس کے ہونے پر یقین رکھنے سے وہ ہمیں ہر جگہ نظر آنے لگتا ہے۔ اس کی موجودگی سچ میں نظر آنے لگتی ہے، بالکل ایسے ہی ہمیں اس کے فیصلوں پہ یقین رکھنا ہے، لیکن اب کی بار یہ سوچ کر نہیں کہ ہم اس سے کتنا پیار کرتے ہیں، بلکہ یہ سوچ کر کہ وہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ جب ہم یہ سوچ کر اس پہ یقین رکھنا شروع کر دیں گے تو وہ ہمارے یقین کو ہی ہماری حقیقت بنا دے گا۔ پھر جیسے اس کے ہونے کا احساس ہوتا ہے، ویسے ہی اس کے معجزوں کا احساس بھی ہونے لگے گا، اور ایسے چٹکیوں میں سب بدل جائے گا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ سے بہتر انتخاب تمہارے لیے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تمہیں بنانے والے سے بہتر کوئی بھی یہ نہیں جان سکتا کہ تمہیں کس کی کب اور کتنی ضرورت ہے۔ تو کبھی یہ مت سوچنا کہ اللہ بے خبر ہے تم سے، یا اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہیں کیا چاہیے، کیونکہ تمہارے ذہن کا حصہ ہونے سے پہلے تمہاری حسرتیں اور خواہشات اللہ کے علم کا حصہ ہوتی ہیں، جو سب سے دانا اور حکمت والا ہے۔ غلط محبتیں، غلط لوگ، غلط وقت، سب کچھ ہمارے نصیب کا حصہ ہے۔ اگر آپ کو کسی غلط انسان سے محبت ہو جاتی ہے تو اس میں آپ کی غلطی نہیں ہے، سمجھ لیں کہ وہ بس آزمائش تھی اللہ کی طرف سے۔ اگر آپ کو اب تک محبت نہیں ملی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میں کوئی کمی ہے یا آپ برے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے بہت خاص محبت رکھی ہوئی ہے، جس کا ابھی وقت نہیں آیا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لیے کوئی بھی شخص نہیں ہے تو آپ غلط ہیں، کیونکہ کائنات کی ہر چیز کا اللہ نے جوڑا بنایا ہوا ہے، تو اس نے یقیناً آپ کا جوڑا بھی بنایا ہے، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے ابھی آپ کو کچھ مشکلوں سے، کچھ اور منزلوں سے گزرنا ہے۔ میرا یہی یقین ہے کہ جب آپ غلط محبت سے گزرتے ہیں تو اللہ نے آپ کو اس کے اجر میں وہ محبت دینی ہوتی ہے جسے پا کر آپ کو وہ ساری تکلیفیں کچھ بھی نہیں لگتی جن سے آپ گزر کر آئے ہوتے ہیں۔ پھر آپ اس پوائنٹ پہ آ کر کہتے ہیں کہ یہ اجر تو ان تکلیفوں سے بہت بڑا ہے۔ یقین کریں ساری کمیاں پوری ہو جاتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، صبر کے ساتھ ساتھ۔ میری امی جان کہتی ہیں کہ وقت سدا ایک سا نہیں رہتا، آپ ہیل ہوتے ہیں، آپ کے حالات بدلتے ہیں، آپ کے نصیب بدلتے ہیں۔ آج سے کچھ سال پہلے جہاں آپ تھے آج آپ وہیں نہیں ہیں، اور اس دوران آپ کتنے راستے بدلے ہیں، کتنی منزلیں طے کی ہیں، بلکہ ایسے ہی آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بس یقین رکھنا سیکھیں، کیونکہ آپ بھلے ابھی نہ جانتے ہوں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ وہ آپ کو کہاں لے کے جا رہا ہے، اور یقین کریں صرف اس کا جاننا ہی آپ کے لیے کافی ہے۔ تم ابھی ان لوگوں کو دیکھ کر جن کو سب مل گیا جو تم اپنی دعاؤں میں کئی سالوں سے مانگ رہے ہو، سوچتے ہوگے کہ وہ کتنا خوش نصیب ہیں، جبکہ مجھے تو اللہ نے وہ دیا ہی نہیں، تو شاید مجھ سے اللہ ان جیسا پیار ہی نہیں کرتا، حالانکہ اللہ ہم سے ایک جیسی محبت کرتا ہے۔ انہیں جلدی اس لیے مل گیا ہے کیونکہ یہ ان کا وقت ہے، اور ہماری دفعہ دیر اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ ابھی ہمارا وقت آنا ہے، ابھی دعاؤں کا وقت ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں دعاؤں میں لگا رکھا ہے۔ اس کے بعد قبولیت کا وقت بھی آئے گا، اور جب آئے گا تب تم دیکھو گے کہ اللہ نے تم سے کتنا پیار کیا ہے۔ اللہ کا جواب ضرور آئے گا، کیونکہ یہی وعدہ ہے اللہ کا۔ اللہ تمہیں تمہاری چاہ سے نوازے گا، لیکن تب جب وہ چاہے گا۔ تو دوسروں کی قبول ہوتی دعائیں دیکھ کر خوش ہوا کرو، کیونکہ ان کے بعد تمہارا وقت ہے، اور تمہارا وقت سب سے بہترین وقت ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کی رضا سے آئے گا اور اللہ کے معجزے لے کر آئے گا۔
دیکھیے میری بات سنیں، اگر میری دعائیں ادھوری نہ رہتی تو شاید آج میرے پاس یہ سب نہ ہوتا جو آج ہے۔ اب جب ساری حقیقتیں مجھے سمجھ آ گئی ہیں تو مجھے اپنے ہی ان لا حاصل دعاؤں کا سوچ کر خوف آتا ہے کہ اگر تب وہ پوری ہو گئی ہوتی تو میری زندگی کیا ہوتی، کیونکہ جو اب ہے میرے پاس وہ میرے مانگے ہوئے سے بہت بہتر ہے، اور مجھے ہمیشہ سے یہی چاہیے تھا۔ بس تب میں یہ بات جانتا نہیں تھا، لیکن میرا اللہ جانتا تھا، اور اس نے مجھے وہی دیا جس کی مجھے سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ پھر بھلے شروع میں مجھے وہ چیزیں بری لگتی تھیں، لیکن اب میں ان کے ساتھ بہت خوش ہوں، اور اب مجھے سمجھ آیا ہے کہ اللہ سے بہتر کسی کا فیصلہ نہیں، اس کا انتخاب میرے ہر انتخاب سے بہتر ہے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم جائے نماز پر اللہ سے مانگنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو نہ آنکھوں سے آنسو نکل پاتے ہیں، نہ ہی زبان سے کوئی بھی دعا لفظوں کی شکل میں کہی جاتی ہے۔ بس عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، دل تو تب چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ اب آپ کے کن کی ضرورت ہے، لیکن لب اس درد کو بیان کرنے سے قاصر ہوتے، اور پتہ ہے اس لمحے تمہاری اللہ سے نہیں، تمہارے دل کی اللہ سے گفتگو ہوتی ہے، اور جب ٹوٹا ہوا دل خود اللہ کی بارگاہ میں جا کر اپنی کرچیوں کو سمیٹنے کے لیے التجا کرتا ہے نا، تو اللہ اس کے لیے اپنی مدد نہیں بھیجتا، بلکہ اللہ خود اس کی وہ کرچیاں سمیٹتا ہے۔ اللہ تب وسیلے نہیں بناتا، بلکہ اللہ خود وسیلہ بن جاتا ہے۔ تمہاری یہ خاموشی اللہ کے ہاں بڑا زور کا شور مچا دیتی ہے، اتنا شور کہ آسمانی خلق ساری اس چپ کی آواز سے چونک اٹھتی ہے، اور پھر وہ ساری خلق تمہارے حق میں اللہ سے دعا کرتی ہے اور فریاد کرتی ہے کہ یہ جو درد سے تڑپ رہا ہے، یا رب اسے شفا دے دے، اس کے لیے کن فرما دے۔ جب آسمان تمہاری آواز سے لرز سکتا ہے تو سوچو اس رب کی کیفیت جس نے فرمایا میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ سوچو تمہاری جس خاموشی کا شور عرش تک پہنچ سکتا ہے، اسے کیا تمہارے دل میں رہنے والے اللہ نہیں سن سکے گا؟ وہ سب سنتا ہے، وہ سب جانتا ہے، تب بھی جب تم کہتے نہیں، اور تب بھی جب تم کہنا نہیں چاہتے۔ وہ دھڑکن ہے اور وہ دھڑکنوں کی سنتا ہے، پھر ایسے معجزے کرتا ہے کہ دل پھر سے جی اٹھتا ہے، دھڑکنیں پھر سے بحال ہو جاتی ہیں، اور ویران آنکھیں شکر سے بھر جاتی ہیں، پھر کرچیاں بھی سمٹ جاتی ہیں اور شفا بھی مل جاتی ہے۔